सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और हम फिर से अपना ये दीनी प्रोग्राम लेके आ गए। हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं और अक्सर हमने ये सुना है कि हर एक चीज़ जो है वो हमें सही वक्त पे मिलती है जब हमारी किस्मत में हो। और हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की बारगाह में हमें मांगना चाहिए कि जिस चीज़ की हमें तलब है। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको लेके काफ़ी लोग जो है वो न- मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे मुफ्ती नज़ीर साहब से। मुफ्ती साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया। सलाम वरहमतुल्लाह। ये जो एक मौजू है, इस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी इस पे कई बार सोशल मीडिया पे बयान दिया है और उनका हिस्सा मैं भी रहा हूँ, सुना है हमने। जी, मायूसी और नाउमीदी एक ऐसी चीज़ है जो कि खासकर हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं, उनमें बहुत जल्दी आ जाती है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत अच्छा। इस सिलसिले में पहली बात समझने की ये है कि अल्लाह ने इस कायनात का एक पूरा निज़ाम बनाया है जी। और उस निज़ाम में अल्लाह को सारी मखलूक चलानी है, हर मखलूक के हर ज़रूरत को पूरा करना है। जी। अल्लाह ने तय किया है कि किसी इंसान को क्या बनाना है जी। और अपने मंसूबे के मुताबिक, अपनी मशीयत के मुताबिक अल्लाह ताला शानो हर एक को वसाइल अता करते हैं, जी। हर एक की मेहनत पर उसको इनाम अता करते हैं, बिल्कुल। हर एक की कोशिशों को उसके नतीजे में उसका रिजल्ट उसको मिल जाता है। जी। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने मुतअद्दिद जगह पर फरमाया, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला काम करने वालों, अच्छे काम करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। हम्म। ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना। जी। और गुनहगार इंसान गुनाह करने की वजह से अगर मायूस हो जाए कि अब गुनाह की वजह से मायूस हो जाए कि अब मुझे जी। शायद अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, हम्म। तो अल्लाह ताला शानो जवाब में फरमाते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना। जी। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमिया, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने को तैयार है। जी। इंसान जब मेहनत करता है, इस मेहनत को कभी भी अल्लाह ताला शानो ज़ाया नहीं करते। जी। हाँ, ये हो सकता है कि एक इंसान ने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब इंसान के पूरे नहीं होते, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हर इंसान का हर ख्वाब पूरा कभी नहीं हुआ करता। अरबी में एक शेर है, मा कुल्लु मा यतमन्नल मरउ युद्रिकुहु, जी। हर इंसान की हर तमन्ना पूरी नहीं हुआ करती है। तजरी रियाह बिमाला तश्तफी सुफनु, कभी हवाएं उस सिमत में चलती हैं जिधर हम कश्ती नहीं चलाना चाहते हैं। हम्म। और मिर्जा गालिब का तो बहुत मशहूर शेर है कि हजारों ख्वाहिशें कि ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी बहुत कम निकले। यानी असल में होता है ये कि अल्लाह को इस दुनिया का निज़ाम सारा चलाना है। हर इंसान की हर तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि नबियों की तमन्ना भी पूरी नहीं होती है। नबियों के भी बहुत सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना तो ये थी कि सारी दुनिया के लोग सच्चाई कबूल कर लें, हक मान लें और इस्लाम कबूल कर लें, ईमान ले आएं। और आपकी कितनी तमन्ना थी कि आपके चचा हजरत अबू तालिब आपके कान में एक मरतबा कलमा पढ़े, मगर उन्होंने नहीं पढ़ा कलमा। ठीक, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सवाउन अलैहिम अंज़रतुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, बराबर है कि आप इनको डराएं या न डराएं, ये ईमान कबूल करने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत को नहीं रोका और वो मेहनत करते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि इस्लाम फैल गया। जितने मायूस कुन हालात, जितने हौसला शिकन हालात और जितने नेगेटिव हालात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने थे, इतने नेगेटिव हालात तो दुनिया में किसी के सामने नहीं है। मगर आपने ना हिम्मत हारी, ना मायूस हुए, ना घबराए और अपनी हिम्मत को चालू रखा, जारी रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला शानों ने कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और इस्लाम फैल गया। जब इंसान किसी चीज के लिए मेहनत करता है, इस मेहनत करने का नतीजा यकीनन निकल आता है। अलबत्ता अक्सर ये होता है, जितनी मेहनत करनी होती है उतनी मेहनत करते नहीं हैं और ख्वाब देखते हैं बहुत ऊंचाइयों के, और बाद में जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं तो आदमी मायूस हो जाता है। मगर जहन में रखना चाहिए, इंसान को पानी बनना चाहिए। पानी कभी न रुकता है न मायूस होता है। पानी चलता है और चलते चलते वो जब देखता है सामने से चट्टान आ गई तो वहां फौरन रास्ता बदल देता है। वो टकरा करके अपने आप को उलझा में नहीं डालता।
یہ پانی جو ہے وہ سوچتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، اگر آگے سے رکاوٹ آ گئی تو مجھے دائیں بائیں سے اپنا راستہ بنانا ہے، اور اگر رکاوٹ زیادہ بڑی آ گئی تو پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جمع ہو کر پھر آگے بڑھنے لگے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بعض صورتوں کے نام بہت چھوٹے چھوٹے جانوروں کے نام پر رکھے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک صورت ہے سورہ نمل، یہ سورہ نمل کے معنی چونٹی یعنی ریئی۔ اب یہ ریئی چونٹی بہت چھوٹا معمولی قسم کا کیڑا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چونٹی کے نام پر یہ سورت کیوں رکھی گئی ہے؟ تو بہت ساری اس میں حکمتیں ہوں گی۔ ایک دلچسپ حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونٹی جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی، کبھی شکست کا وہ سامنا نہیں کرتی ہے، وہ ہر وقت زندگی میں سرگرم رہتی ہے، نہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے، نہ وہ بیکار کاموں میں الجھتی ہے، نہ کسی سے ٹکراتی ہے، بس اپنے کام سے کام ہر وقت ڈھونڈتی رہتی ہے، تلاش کرتی رہتی ہے، اور پھر 6 مہینے کے لیے زمین کے اندر سٹاک پہنچا کر کے رکھتی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ زمین کے کتنی گہرائی میں مجھے اپنے لیے سوراخ بنانے ہیں، وہاں سے مٹی باہر نکالے گی اور پھر اوپر سے اناج لے جا کر کے سٹاک کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو اناج میں جمع کر رہی ہوں اگر یہ مٹی کے ساتھ مل گیا تو ہو سکتا ہے یہ اناج اگ جائے گا، اس لیے اناج کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہر دانے کے، مگر کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو پہاڑوں جیسی ہمت رکھنی چاہیے، سمندروں جیسا ظرف رکھنا چاہیے، زمین جیسی ہمواری رکھنی چاہیے، اور اپنی محنت کو چالو رکھنا چاہیے۔ واقعتاً ہمارے معاشرے میں آج کل بہت جلدی مایوسی طاری ہو جاتی ہے، خصوصاً نوجوان نسل، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ جب محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا اس کو رزلٹ سامنے نہیں آتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے مایوسی کبھی نہیں۔ دنیا میں جتنے کامیاب انسان ہیں ان کو بہت زیادہ شاک ہوئے ہیں، قدم قدم پر ان کو شاک لگے ہیں، تب کامیابی ملتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے آرام اور راحت اور تمام خوشیوں میں انسان بڑی کامیابی نہیں پاتا۔ جس انسان کو جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی، جس انسان کو جتنے زیادہ شاک لگیں گے، ان شاکوں سے ٹکرا کر کے انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے، انسان سٹرانگ بنتا ہے، اور سٹرانگ بننے کے نتیجے میں ہی پھر آگے بڑھتا ہے۔ ہم تاریخ میں جتنے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، سب سے اونچا درجہ انہی کا ہے، چاہے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں، چاہے دنیا کے بڑے بڑے سکالر ہوں، چاہے دنیا کے بڑے بڑے رولر ہوں، چاہے دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر ہوں، بہرحال جو بھی دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بڑی مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور وہ مایوس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، تب وہ آگے بڑھے ہیں، اور تب وہ ان کی زندگی میں وہ بلند ترین کامیابیاں ان کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کے لیے جب کسی انسان کو کوئی منزل نہ ملے، کوئی خواب پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس وقت وہ دیکھے جن لوگوں کی زندگی میں ان کے خواب پورے ہوئے ہیں، ان کی محنتیں کیسی رہی ہیں، اور ان محنتوں کے نتیجے میں ان کو کیا کیا مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں، اس کے بعد پھر انسان کو منزلیں ملتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کے لیے مواقع رکھے ہیں، امکانات رکھے ہیں، اپرچونٹی رکھی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اسباب کسی کے لیے بند نہیں ہے، محنت کے دروازے اللہ نے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں انسان آتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، یہ نہ بولنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ ہنر جانتا ہے، لیکن اس دنیا میں آ کر کے پھر یہ سیکھنے بھی لگتا ہے، پھر بولنے والا بھی بنتا ہے، اور پھر یہ مختلف میدانوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہی انسان ہے جو آگے چل کر سکالر بنتا ہے، یہی انسان ہے جو اپنی محنت کر کے آگے چل کر کے بہت بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے، یہی انسان ہے جو آگے چل کر اپنی محنت سے بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا امام، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا آثر، بہت بڑا کریٹر، قرض، یہ کہ طرح طرح کے کمال یہ محنتی کے تو نتیجے میں ہے یہ سب، ورنہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں نہ کوئی محدث بن کر آیا، نہ کوئی حافظ بن کر آیا، نہ کوئی قاری بن کر آیا، نہ کوئی عالم بن کر آیا، نہ کوئی سکالر بن کر آیا، نہ کوئی ڈاکٹر بن کر کے آیا، لیکن اس دنیا میں محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے نتیجے میں منزلوں پر منزلیں انسان پا لیتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے 1-2 سال پہلے دنیا کا ایک بہت مشہور سائنٹسٹ جو ہے وہ گزر گیا، اور آپ دیکھ لیجئے اس کی جسمانی حالت کیا تھی۔ جسمانی حالت اس کی سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اس کے لیکچرز ہو سکتا ہے سنے، ان کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی، اسٹیفن ہاکنگ، اس کی جسمانی حالت کیسی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں کتنا اونچا مقام پا لیا۔
سائنس کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتھیسٹ تھا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ واقعتاً وہ اتھیسٹ تھا یا نہیں، لیکن ممکن ہے وہ اتھیسٹ بھی رہا ہوگا. لیکن ہمیں ابھی اس وقت اس کے اتھیسزم کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے اس نے کتنی بلندیاں تک اپنے آپ کو پہنچایا، باوجود ہے کہ وہ کتنا اب نارمل تھا فزیکلی، مگر فزیکلی اب نارمل ہونے کے باوجود اس نے اپنی محنت جاری رکھی، چالو رکھی، اور بعد میں کتنی بلندیوں تک پہنچا. یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ دنیا میں ہر سوسائٹی کے اندر، ہر طبقے کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں جس میں انسان اپنی محنت سے بہت بلندیوں تک انسان پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے جتنا حوصلہ شکن حالات تھے، جتنے منفی رویوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور جتنی آپ کے ساتھ جو مشکلات پیش آئی ہیں، آپ نہ کبھی مایوس ہوئے، نہ کبھی ہمت ہاری، اور نہ کبھی آپ نے اپنے گھٹنوں کو ٹکنے دیا. مسلسل محنت چالو رکھی، مشکل سے مشکل حالات بڑھتے گئے، مگر آپ ایک دن کے لیے بھی نہ مایوس ہوئے نہ کچھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 10 سال کے عرصے میں اس کائنات میں سب سے بہترین حکومت قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی. اور وہ 10 سال کے عرصے میں بھی وہ بھی بہت کم لوگوں کا خون بہایا گیا. جب آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تو اس وقت ایک زمین کا چپا بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. مدینہ شریف آپ آئے تو آپ کے لیے اپنے مکان کی زمین بھی نہیں تھی. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 10-12 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور عراق سے لے کر کے شام تک درمیان کا سارا خطہ جو ہے وہ مسلمان تھا. لیکن خود حضور کے اپنے اس گھر کی حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، آپ نے اپنے لیے کوئی بیلنس نہیں رکھا تھا، آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی. اس طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، اس نبی نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور اپنی محنت چالو رکھی، جاری رکھی. ایک طرف سے اللہ کی مدد، ایک طرف سے ان کی ہمت، مایوسی کہیں دور دور بھی نہیں، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہاں تک پہنچایا. اور اس سلسلے میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی بھی دعاؤں کے ذریعے سے بھی ایک بات سکھاتے تھے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے سکھایا کہ یا اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہ ہو، اگر وہ چیز مجھے نہ ملے تو اس کی مایوسی سے مجھے بچائیے. یا اللہ مجھے ایسا اطمینان عطا کر دے کہ جو میرے مقدر میں نہیں تھا وہ مجھے نہیں ملا تو میں مایوس نہ ہو جاؤں. حضور نبی علیہ السلام دعا میں کہتے تھے یا اللہ ایک تو مجھے اچھے اخلاق عطا کر دیجئے، اور تقدیر پر راضی رہنا، یعنی جس کے لیے میں نے پوری محنت کی اور محنت کرنے کے باوجود رزلٹ نہیں نکلا، مجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ چیز میرے مقدر میں تھی ہی نہیں. اور جو چیز مقدر میں نہیں ہے اس کے لیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنا جو ہے وہ بے فائدہ ہے. اور اگر وہ چیز نہیں ملی تو گھبرانا بھی نہیں چاہیے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو پازیٹیو سوچ پر کھڑا کر دیتا ہے. پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محنت کی اور محنت کرنے کے باوجود جو چیز جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ مقدر میں نہیں تھا. ہم بیمار کا علاج کرتے ہیں، علاج کرتے کرتے آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ بیمار ٹھیک نہیں ہوا اور بہت بڑی رقم بھی خرچ ہو گئی، بڑی مشکلات بھی برداشت کی، مگر اس کے باوجود بیچارہ بیمار نہیں بچ سکا اور وہ وفات پا گیا، تو آخر میں سب لوگ کہتے ہیں یہ اجل، یہ تقدیر تھی، موت لکھی ہوئی تھی آگے. تو موت کے تصور تقدیر کے عقیدے نے انسان کو مایوس ہونے سے بچا لیا. ہم اخیر میں اپنی تمام مشکلات اور رزلٹ نہ لکھنے کو تقدیر کے کھانے میں ڈال کر کے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں. تو بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ شان ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو سکھاتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملے گا. جب نہیں ملے گا تاکہ اگر تمہیں نہیں ملا تو قرآن میں ہے لِكَيْ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم کو ہاتھ نہیں آئے اس وقت مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ تمہارے مقدر میں تھی ہی نہیں. اب اگر کوئی انسان اگر کوئی نوجوان یہ خواب دیکھے گا کہ صاحب میرا نکاح جو ہے وہ فلانی جو ہے وہ بہت رچ مین کی لیڈی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ خواب پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے میرے مقدر میں نہیں تھا. دنیا میں ہر انسان کی ہر تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہوا کر سکتی ہے، نہ نبیوں کی، نہ سنیاسیوں کی، نہ اولیاء کی، نہ کسی انسان کی ہر تمنا. دنیا کو اللہ نے دنیا بنایا، یہ جنت نہیں ہے. جنت میں ہر طرح کی تمنائیں پوری ہوں گے. قرآن میں کہا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. بہرحال اس دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا ایک اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی محنت ہے وہ محنت کرنی چاہیے، محنت میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر رزلٹ جو ہے وہ اگر ہمارے حق میں نکالا ہے تو بہت اچھا، لیکن جو محنت ہم نے کی ہے وہ محنت ضائع نہیں جائے گی. مثلا فرض کیجئے ایک لڑکے نے یا ایک لڑکی نے میڈیکل کے لیے محنت کی، اس کا خواب یہ تھا کہ میرا جو ہے وہ میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہو جائے. اس میں محنت بہت کی لیکن بعد میں ایڈمیشن میڈیکل میں نہیں ہوا.
तो ख्वाब तो उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस मेहनत की वजह से जो उसके अंदर काबिलियत पैदा हुई है वो काबिलियत उसके पास मौजूद है। और ये काबिलियत जो है वो दूसरे, मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूं कि जिन्होंने एक फील्ड में मेहनत की वो तो रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन वो जो काबिलियत पैदा हुई थी उस काबिलियत की वजह से वो दूसरी फील्ड के अंदर उससे भी आगे निकल गए, उससे भी आगे निकल गए। मैं एक साहब को जानता हूं जो इसी श्रीनगर शहर में है, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि साहब मैंने जो है वो कॉमर्स पढ़ी है और कॉमर्स पढ़ करके अब मुझे बैंक में जॉब मिल गया, आप मुझे बताएं बैंक में मुझे जॉब करना चाहिए या नहीं। मैंने उनसे कहा बैंक जो है वो सूदी इदारा है, आप उसमें जॉब मत करें। वो बहुत ही मायूस होकर के चले गए और उसके बाद फिर उसने डिसाइड कर लिया कि चलो अब बैंक अगर सूदी इदारा है, मुझे इसमें जॉब नहीं करना है, तो उसने फौरन वहाँ एक दूसरा सब्जेक्ट ले लिया और उसमें मेहनत की। और मेहनत करने के बाद फिर इस वक्त वो एग्रीकल्चर के एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं और मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि साहब उससे ज्यादा अच्छी तनख्वाह में ले रहा हूँ, लड़कों को रिसर्च करा रहा हूँ और कौम के लिए कई कीमती चीजें मैंने तैयार की। और साथ में मैं ये फैसला इस वक्त करता हूँ कि किस जमीन में कौन कौन सी चीज उगानी चाहिए और किस तरह से मेरे कामयाब तजुर्बात हो रहे हैं। तो जब बैंक की नौकरी छोड़ दी तो उस वक्त मायूसी का शिकार हो गए, लेकिन अल्लाह ने दूसरा दरवाजा बेहतरीन खोल दिया। अब इस वक्त वो एक उससे आला दर्जे की इज्जत भी है, उससे आला दर्जे की तनख्वाह भी है, उससे अच्छे दर्जे का काम भी है और लड़कों को रिसर्च भी करा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर की दुनिया में रिसर्च करा रहे हैं। तो हर जे के दुनिया में कामयाब इंसानों के हालात पढ़ने चाहिए और उससे अपनी जिंदगी के लिए एक रोशनी लेनी चाहिए। बिल्कुल, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नौजवान भाई बहन इस बयान से उन्हें काफी अच्छी सीख मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।